بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کے ہمارے ویڈیو کا موضوع ہے قیامت کے دن لوگ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ پاک مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں جو مر چکے ہوں گے، ان کو اللہ پاک کیسے زندہ فرمائے گا، یہ سوال ہم سب کے ذہن میں آتا ہے، اور یہ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے اللہ، مجھے دکھا دے کہ تو قیامت کے دن کس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا، اے ابراہیم، کیا اس پہ تیرا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں میرے اللہ، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، بس میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت نیک بندے تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتے رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے جواب دیتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم 4 پرندوں کو پالو، انہیں خوب کھلا پلا کر موٹا تازہ کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا لو، اور اپنے گرد و نواح کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو۔ پھر تم جب ان پرندوں کو پکارو گے تو وہ پرندے تمہارے پاس آ جائیں گے، زندہ سلامت، تم اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھ لو گے۔ اس طرح تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغے کو پالا، اور ایک کبوتر کو پالا، ایک گدھ اور ایک مور کو پالا۔ ایک مدت تک ان کو خوراک کھلا کر خوب موٹا تازہ کر لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر ان کا قیمہ بنا کر اطراف کے پہاڑوں میں تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دور کھڑے ہو کر ان پرندوں کو آواز دینے لگے، اے مور، اے مرغ، اے گدھ، اے کبوتر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان پرندوں کو آواز دی تو گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا، اور یہ قیمہ پرندوں کا روپ دھارنے لگا۔ ہڈیاں تیار ہونے لگیں، پر تیار ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پرندے زندہ ہو گئے۔ یہ پرندے بغیر سروں کے ہی دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور جب ان پرندوں کے دھڑ اپنے سروں کے پاس پہنچے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رکھے ہوئے تھے، تو ان کے سر اڑ کر دھڑوں کے ساتھ جڑ گئے۔ اس کے بعد وہ دانہ چگنے لگے۔ جب انہوں نے دانہ چگ لیا تو وہ اپنی اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہوتے دیکھ لیا تھا، اور ان کے دل کو بہت اطمینان اور قرار مل گیا تھا۔ اس واقعہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کچھ اس طرح فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، تو کیوں کر مردوں کو جگائے گا؟ فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ یقین تو ہے مولا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو فرمایا، اچھا، 4 پرندے لے کر انہیں ساتھ ملا لیں، اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دیں۔ پھر جب انہیں بلاؤ گے تو وہ تیرے پاس چلے آئیں گے اپنے پیروں پر دوڑتے ہوئے، اور یاد رکھو اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو کس طرح زندہ فرمائیں گے، تو یہ واقعہ ان کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کو زندہ کرنے کا تجربہ اپنی آنکھوں سے کروایا تھا۔ ناظرین، ہم سب نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کو دیکھے بغیر ہی لایا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جیسے وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، ویسے ہی وہ مردہ انسان کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور ہماری نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔